رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح چار چیزوں کو دیکھ کے کیا جاتا ہے، یعنی نکاح چار بنیادوں پہ کیا جاتا ہے۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح یا تو حسن دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ یہ چار لوازمات، یہ چار چیزیں حضور نے بتائی، ان میں سے پہلی چیز حضور نے بیان فرمائی کہ نکاح حسن دیکھ کے کیا جاتا ہے۔ کوئی بندہ خوبصورت کتنا ہے، کوئی بندہ حسن میں کیسا ہے، حسن و جمال میں کیسا ہے، تو سب سے پہلے یہ چیز دیکھی جاتی ہے۔ اور آج کل بھی معاشرے کے اندر دیکھا جائے تو یہی چیز ہے کہ زیادہ تر لوگ حسن پرست ہیں، حسن دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرائٹیریا بیان کیا۔ پانچویں کو چیز نہیں ہے، چار چیزیں ہیں۔ آپ لوگ بھی سماعت کریں گے کہ ان چار چیزوں کے علاوہ کوئی دوسری چیز استعمال نہیں ہوتی۔ پہلا، حسن دیکھ کر۔ دوسرے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شادی، نکاح دولت کے بلبوتے کے اوپر کیا جاتا ہے، کہ دولت دیکھی جاتی ہے، مال دیکھا جاتا ہے۔ آج ہمارا معاشرے کا جو حال ہے، ہمارے معاشرے کا، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ شادی کر دی جائے، بچہ باہر چلا جائے گا، بچی باہر چلی جائے گی، تو یہ پیسہ ہے، یہ پیسے کے بلبوتے کے اوپر ہے، مال کے بلبوتے کے اوپر ہے کہ وہ دولت مند کتنا ہے، وہ اس کے پاس فراوانی کتنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا جو کرائٹیریا بیان فرمایا وہ یہ فرمایا کہ دولت کے جو ہے وہ اس کو دیکھ کے نکاح کیا جاتا ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ نکاح خاندان، حسب و نسب دیکھ کے کیا جاتا ہے، یعنی وہ خاندانی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کا خاندان بڑا اعلیٰ ہے، ان کا نسب بڑا اعلیٰ ہے، تو نسب کے بلبوتے کے اوپر نکاح کیا جاتا ہے۔ یعنی تین چیزیں ہو گئی۔ پہلی چیز، حسن کے بلبوتے کے اوپر نکاح کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز، مال و دولت دیکھا جاتا ہے۔ اور تیسری چیز جو خاندان دیکھا جاتا ہے، حسب و نسب دیکھا جاتا ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا نکاح جو ہے وہ دین دیکھ کے کیا جاتا ہے، کردار دیکھ کے کیا جاتا ہے، سیرت دیکھ کے کیا جاتا ہے کہ یہ دین میں کتنا مایہ ناز ہے، دین میں کتنا اعلیٰ ہے، دین میں کتنا معیار رکھنے والا ہے، دین میں کتنا ٹھنتک ہے۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے۔ تو آج یہ جو چوتھا معاملہ ہے تو یہ نہ ہونے کے برابر رہ گیا۔ اکثر لوگ رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کہ فلاں جی بتائیں جی آپ کا بیٹا نمازی ہے بھی ہے یا نہیں، قرآن کو جاننے والا بھی ہے یا نہیں، عالم بھی ہے یا نہیں۔ عالم چھوڑ دیجئے، کیا وہ نیکی کے کام کرنے والا بھی ہے یا نہیں، یہ کوئی بات نوٹ نہیں کی جاتی، اس کو پس پشت ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کیا وہ اولیاء کا گستاخ تو نہیں، کیا وہ نبیوں کا گستاخ تو نہیں، کیا وہ صحابہ کا گستاخ تو نہیں، یہ بات چھوڑ دی جاتی۔ وہ چھوڑیں جی، اس کا دینی معاملہ ہے، ہم نے اپنی بیٹی دینی ہے، ہم نے بیٹی دینی ہے۔ پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ سال دو نہیں گزرتے اس کی بیوی پھر گھر آ کے بتاتی ہے بیٹی کہ ہمارے ساتھ تو یہ معاملات ہو چکے۔ وہ تو پتہ نہیں کس قسم کا سائیکو بندہ ہے، سمجھ کوئی نہیں۔ تو پہلے تحقیق کروائی آپ نے اس کے بارے میں، وہ کس طرح کا تھا، بس مال دیکھا، سب کچھ دیکھا، بات ختم ہو گئی۔ تو فرمایا چوتھی بات کہ دین دیکھ کے شادی کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ان چاروں چیزوں میں سے دین دیکھو، دین والی اگر تمہیں مل جائے، دین والا اگر تمہیں مل جائے، تو ان تینوں کو چھوڑ دو اور دیندار سے محبت کر لو، دیندار سے نکاح کرو، دیندار کی جانب جھک جاؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرائٹیریا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا معیار ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا منہج ہے کہ اس منہج کے اوپر جب تم آؤ گے، جو تمہیں میں دے کے جا رہا ہوں، پھر تم کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوگے، تمہیں کبھی دکھ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ غربت، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا تو آپ کے گھر میں تلائی بھی کوئی نہیں تھی، ریت تھی، اس کے اوپر چادر بچھائی گئی تھی، کھجوروں کی چھال کا سرہانہ تھا، اور گھر میں کوئی دو تین چیزیں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا گھر میں۔ زیرہ تھی ایک بیچنے کے لیے جس سے ولیمہ کروایا، اور کچھ بھی نہیں تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت عرب کے بڑے بڑے سرداروں کی جو ہے وہ آفرین تھی کہ آپ اپنی بیٹی کا رشتہ میں دے دیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگاتے تو بڑے بڑے امیر صحابہ آ جاتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا یا رسول اللہ مجھے کس کے پلے باندھنے لگے، ان کے پاس کچھ ہے بھی نہیں۔ تو
تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میں تجھے ایسے شخص کے پلے باندھ رہا ہوں، ایسے شخص کے ہاتھ میں تجھے دے رہا ہوں جو سارے لوگوں میں سب سے زیادہ ممتاز ہے، جو سارے لوگوں میں بہترین ہے، اس سے میں تیری شادی کروا رہا ہوں، اس سے میں تمہارا نکاح کروا رہا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دین دیکھو تو دین کی جانب آ جاؤ، یہ وہ طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں۔